محکمہ موسمیات نے شہر میں مزید 12 گھنٹوں تک بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ جی ایچ ایم سی نے مزید 12 گھنٹے تک چوکس رہنے کا عوام کو مشورہ دیا ہے۔ ساتھ ہی جی ایچ ایم سی نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ عوام سفر سے گریز کریں، برقی کے پولز، درختوں کے نیچے، نالوں پر نہ ٹھہریں۔ مانسون اور ڈی آر ایف کی ٹیمیں بارش کے ساتھ ہی سرگرم ہو گئی ہیں۔ جی ایچ ایم سی حدود میں 93 مانسون ٹیمیں سرگرم ہیں، 14 ایمرجنسی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں۔ اسی دوران حسین ساگر لبریز ہو گیا ہے، اس کے پانی کا اخراج شروع ہو گیا ہے۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے آج 3 پروجیکٹس کا افتتاح انجام دیا۔ حکومت تلنگانہ نے انٹل انڈیا حیدرآباد پبلک ہیلتھ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے اشتراک سے 2020 میں مصنوعی ذہانت کے ریسرچ سینٹر کا حیدرآباد میں قیام عمل میں لایا تھا۔ اس سینٹر کے ذریعے نگہداشت صحت اور اسمارٹ موبلٹی میں درپیش چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اس مرکز کا مقصد تحقیق کے ساتھ ساتھ عصری مصنوعی ذہانت کو مزید فروغ دینا ہے۔ وزیر سول سپلائز گنگولا کملاکر نے بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کے خاموش احتجاج پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے بی جے پی کی جانب سے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے لیے لگائی گئی کرسی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ پہلے یہ کرسی وزیر اعظم مودی کے لیے لگائی جائے، جنہوں نے کئی انتخابی وعدے کیے لیکن تمام انتخابی وعدوں کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہر ایک کے بینک کھاتے میں 15 لاکھ روپے آئے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پکوان گیس سلنڈرز کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے سے گھریلو خواتین کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقوں کاپرا، ایس آر نگر، ای سی آئی ایل چوراہا، کشائی گوڑا، ایچ بی کالونی، چرلا پلی، دومئی گوڑا، ناچارم، رام پلی، کیسرائے کے علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں کئی نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہونے کی شکایات ملی ہیں اور عوام کو کافی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر کے دوسرے علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ برقی شاک لگنے سے 3 بھینسیں ہلاک ہو گئیں۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں گنڈی پیٹ منڈل میں برقی شاک لگنے سے ان بھینسوں کی موت ہو گئی۔ یہ بھینسیں یادیہ یادو کی ہیں۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ برقی اور پولیس کے عہدیدار وہاں پہنچ گئے، جنہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ مارٹ پلی کے سابق انسپکٹر ناگیشور راؤ کو 14 دنوں کے لیے جج نے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ ونستھلی پورم پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ اغوا، عصمت ریزی، دھمکانے اور آرمز ایکٹ کے تحت سی آئی کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ طبی معائنے کے بعد انہیں جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ جج نے انہیں 14 دنوں کے لیے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ جوائنٹ ٹریفک پولیس اور ڈی سی پی ٹریفک نے جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کے ساتھ رسول پورہ نالے کے کاموں کا معائنہ کیا، جو مکمل ہو گیا ہے۔ اے سی پی ٹریفک گیانیندر ریڈی نے کہا کہ اس نالے کا کام کئی دنوں سے جاری تھا، اس کی تکمیل سے عوام کو سہولت ہوگی۔ سڑک پر زندگی گزارنے کے لیے مجبور ضعیف شخص کو رضاکارانہ تنظیم اور پولیس نے مل کر گھر والوں کے حوالے کیا۔ اس شخص کی عمر تقریباً 60 سال ہے۔ چندرانی گٹا کے عوام نے صدر ناری نکیتن ایسوسی ایشن صفیہ ماہی اور نائب صدر محمد حیدر کو اس بات کی اطلاع دی۔ یہ دونوں چندرانی گٹا پولیس کی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے اور اس شخص کو اس کے گھر والوں کے حوالے کیا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے سامنے راگھویندرا نگر کالونی میں بارش کے دوران اچانک ایک درخت گر پڑا، جس کے نتیجے میں 2 بائکس اور ایک کار کو نقصان پہنچا۔ واجد علی مرزا ریٹائرڈ پروفیسر نے بتایا کہ اس سلسلے میں جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کی جانب سے کوئی مدد نہیں کی گئی ہے، البتہ محکمہ برقی کے عہدیدار فوری اس واقعے کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ شہر حیدرآباد میں موسمی حالات کے پیش نظر سنجیویہ پارک میں لگایا گیا ترنگا عارضی طور پر نیچے کر لیا گیا ہے۔ اس بات کا اعلان اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کیے گئے ٹویٹ سے کرتے ہوئے اسپیشل چیف سیکرٹری محکمہ بلدی نظم و نسق تلنگانہ اروند کمار نے کہا کہ شدید طوفانی ہواؤں کی وجہ سے اس ترنگے کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے، اسی لیے اس کو عارضی طور پر نیچے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طوفانی ہواؤں کی شدت اور اس ترنگے کی اونچائی کی وجہ سے اس پرچم کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے، اسی لیے عارضی طور پر اس کو نقصان سے بچانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی طوفانی ہواؤں کی شدت میں کمی ہوگی، اس کو
بھدراچلم ایجنسی علاقوں میں عوام کو قدر راحت نصیب ہوئی ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے سیلاب کی صورتحال بنی ہوئی تھی۔ منگل کی صبح بھدراچلم میں پانی کی سطح میں کمی ہوئی۔ خطرے کا نشان پیر کی شام لگایا گیا تھا، تاہم منگل کی صبح سے پانی کی سطح میں بتدریج کمی کے آثار نظر آئے، جس کے بعد عہدیداروں نے تیسرے خطرے کے نشان سے دستبرداری اختیار کر لی۔ بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے 85 موازات پانی میں محصور ہو گئے ہیں اور کئی ایکڑ پر پھیلی فصلوں کو نقصان ہوا ہے۔ تلنگانہ بھر میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی بعض علاقوں میں شدید سے شدید ترین بارش کی محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے پیش قیاسی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 8 اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جس کے بعد سرکاری مشنری چوکس ہو گئی ہے۔ عہدیداروں نے عوام سے کہا ہے کہ وہ صرف ضرورت کے مطابق ہی گھروں سے باہر نکلیں۔ نلگنڈا، سوریا پیٹ، محبوب آباد، جنگاؤں، یادادری، سدی پیٹ، سنگاریڈی، میدک میں شدید سے شدید ترین بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ ان اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بقیہ اضلاع میں شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ ہندوستانی نژاد رشی سونک کے جلد ہی برطانیہ کے وزیر اعظم بننے کے آثار ہیں۔ وہ بورس جانسن کے جانشین ہو سکتے ہیں۔ کون ہے رشی سونک؟ رشی سونک کی پیدائش برطانیہ میں ہوئی۔ ان کے والدین کا تعلق طب کے شعبے سے تھا۔ وہ اعلیٰ ترین آکسفورڈ یونیورسٹی اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں۔ ان کی شادی انفوسس کے معاون بانی نارائن مورتی کی بیٹی اکشتا مورتی سے ہوئی۔ اس جوڑے کو 2 لڑکیاں ہیں۔ رشی پہلی مرتبہ 2015 میں رچمنڈ یارکشائر سے رکن پارلیمنٹ بنے۔ جلد ہی وہ ترقی کرتے چلے گئے۔ وہ بورس جانسن کے حامیوں میں سے ایک ہیں۔ فروری 2020 میں انہوں نے تاریخ رقم کی کیونکہ وہ برطانیہ کے کابینی عہدے تک پہنچ گئے۔ وبا کے دوران انہوں نے شہرت حاصل کی تھی۔ انہیں یہ شہرت تاجروں اور ملازمین کی مدد کے لیے معاشی پیکیجز کی فراہمی پر ملی۔ ان کی مقبولیت میں اس وقت گراوٹ ہوئی جب پارٹی گیٹ اسکینڈل سامنے آیا۔ کووڈ کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرکاری دفاتر میں پارٹیوں کا اہتمام کرنے پر ان پر لندن پولیس نے جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ اتر پردیش سے اسد الدین اویسی کے لیے بری خبر ہے۔ پریاگ راج میں اسد الدین اویسی کی پارٹی AIMIM کے کئی کارکن آج یعنی منگل کو بڑے پیمانے پر استعفیٰ دیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پریاگ راج میں ضلع اور سٹی کمیٹی سے وابستہ AIMIM کے تمام کارکن آج پارٹی چھوڑ دیں گے۔ 10 جون کو پریاگ راج میں نماز جمعہ کے بعد ہوئے تشدد میں ریاستی قیادت کی طرف سے مداخلت نہ کرنے کی وجہ سے کارکنوں میں ناراضگی ہے، جس کی وجہ سے یہ سبھی آج استعفیٰ دے دیں گے۔ پہلگام کا روایتی راستہ امرناتھ سانحے کے 2 دن بعد پیر کی صبح دوبارہ شروع کیا گیا۔ یاترا کے راستے شیش ناگ اور پنج ترنی میں پھنسے ہوئے سینکڑوں یاتریوں کو بھی مقدس غار میں بھیجا گیا۔ بالٹال سے سفر کو فی الحال روک دیا گیا ہے، جو صاف موسم کی صورت میں آج منگل کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس درمیان 4026 یاتریوں کے گروپ کو بیس کیمپ بھگوتی نگر جموں سے سخت سیکورٹی کے درمیان ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے منگل کو آلٹ نیوز کے معاون بانی محمد زبیر کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ زبیر سیتاپور میں مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے FIR کے سلسلے میں ملزم ہے۔ اتر پردیش حکومت کی طرف سے پیش ہوئے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل SV راجو نے جسٹس DY چندرا اور جسٹس AS بوپنا نے کہا کہ وہ محمد زبیر کی جانب سے سیتاپور میں درج FIR کو منسوخ کرنے کے لیے دائر درخواست کے خلاف حلف نامہ داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بینچ نے صحافی زبیر کی درخواست پر 7 سپتمبر کو حتمی سماعت کرنے کی بات کہی اور اتر پردیش حکومت سے کہا کہ وہ 4 ہفتوں کے اندر اپنا جواب داخل کرے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس یقین کا اظہار کیا کہ تلنگانہ کے عوام BJP کی نفرت کی سیاست کو مسترد کر دے گی اور تلنگانہ کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت کا ہی ساتھ دے گی۔ بیرسٹر اویسی نے ایک TV انٹرویو میں کہا کہ BJP کا ساؤتھ مشن ناکام ہو جائے گا، کیونکہ صرف ساؤتھ نہیں بلکہ پورے ملک میں بے روزگاری، مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی اس مسئلے کو حل کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی مدبرانہ قیادت میں ریاست ہمگیر ترقی کر رہا ہے۔ صدر مجلس نے پارلیمنٹ میں نیشنل ایمبلم کی تنصیب کی تقریب میں
वज़ीर-ए-आज़म को अहमियत दिए जाने पर तनकीद की और कहा कि पार्लियामेंट में स्पीकर का प्रोटोकॉल वज़ीर-ए-आज़म से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ स्पीकर ओम बिरला को पीछे बिठाया गया। उन्होंने एम्बलम नस्ब करने की तकरीब का पूजा से आगाज करने पर भी शदीद एतराज़ किया। बेस्ट एबेसी ने मुसलमानों की आबादी में इजाफे पर खदशे से मुतालिक सवाल पर कहा कि बीजेपी खासकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अवाम में खौफ व हरास का माहौल पैदा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि मुसलमानों की शरह पैदाइश में गुज़श्ता कई बरस से कमी आ रही है। श्रीलता शोभन रेड्डी ने अशोकनगर और फीवर हॉस्पिटल पर बहने वाले हुसैन सागर नाले का मुआयना किया और उसके पूर्ण हो जाने की सूरत में ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। उनके हमरा जेएसएमसी के आलादेदार भी थे। वाज़ेह है कि हुसैन सागर के सतयाब में लगातार इजाफा हो रहा है। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने अजला नरगुंडा और यदादरी भुंगीर में बारिश और उससे होने वाले नुकसानात का ज़िलेदारों के साथ एक इजलास में जायजा लिया। उन्होंने हुक्काम को किसी भी नागानी सूरत से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। उन्होंने नशीबी इलाकों से अवाम के तखलिए और बारिश से फूट पड़ने वाली बीमारियों को रोकने के लिए इक़दामात पर भी जोर दिया। इजलास में दोनों अजला के कलेक्टर्स, सुप्रिटेंडेंट पुलिस और दूसरे अहदेदार शरीक थे। मौके में सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बारिश से फूट पड़ने वाली बीमारियों के बारे में आवाम को चौकस करते हुए कहा कि रियासत में टाइफाइड के केसेस में इजाफा हो रहा है। उन्होंने घरों में साफ सफाई पर जोर दिया और कहा कि बाहर के खानों से एहतराज किया जाए, खासतौर पर मंडी पर बिकने वाली चटपटी चीज़ों से परहेज किया जाए। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तरकारी का इस्तेमाल करें। रियासत के अज़ीमीन हज मनासिक हज की अदायगी के बाद अब मदीना मुनव्वरा को रवानगी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने, जो खादिमुल हज्जाज से राब्ते में हैं, बताया कि मंशियाल के ख्वाजा मोइनुद्दीन, जो 2 जुलाई को वॉशरूम में फिसल जाने की वजह से जख्मी हो गए थे, उनका ऑपरेशन हुआ और वो हज की शहादत से भी मुशर्रफ हो गए। मोहम्मद सलीम ने बताया कि रियासत के हाजियों की वापसी का सिलसिला 28 जुलाई से होगा और आखिरी काफिले की वापसी 6 अगस्त को अमल में आएगी। याकूतपुर के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने बल्दी डिवीजन कुरमागुड़े के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अवामी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उनके हमरा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शफात अली के अलावा जीएचएमसी और वाटर वर्क्स अहदेदार भी थे। रियासती हुकूमत ने अक़लियतों की फलाही स्कीमों को रूबेमल लाने के लिए अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन को 50 करोड़ रुपये मंजूर किए। सदरनशीन कॉर्पोरेशन इम्तियाज इसाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के मौलाना 150 करोड़ रुपये के मुजमला 50 करोड़ की ये पहली किस्त है। वज़ीर अक़लियती उमूर के ईश्वर ने मज़ीद रकम जारी करने का तयक़ुन दिया है। मोहम्मद इसाक ने बताया कि अक़लियती फलाह बहबूद से मुतालिक स्कीमों पर गुज़श्ता 8 बरसों के दौरान हुकूमत ने 9,000 करोड़ रुपये खर्च किए। हैदराबाद नारकोटिक विंग ने संजय नगर पुलिस के साथ मिलकर एक कार्रवाई करते हुए मंशियात के सप्लायर पी जोसेफ समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन जोएल डेविस ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बेंगलुरु का रहने वाला जोसेफ चीनाई से मंशियात लाकर हैदराबाद में सप्लाई करता था और मंशियात फरोख्त करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम बी बालामणि कांता, संपत राव, साई राघवा और अखिल कुमार बताए गए, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। मुलजिमिन के कब्जे से 4 लाख रुपए मालियती मंशियात भी जब्त की गई। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने इलाके जात गोलकुंडा, रेशमबाग, 18 सीढ़ी, चातम तालाब, अफसर कॉलोनी और अहमद कॉलोनी वगैरह का दौरा किया और मुसलसल बारिश से परेशान आवाम से मुलाकात की। उन्होंने नशेबी इलाकों में रहने वालों से तकलीफ की भी ख्वाहिश की। उनके हमरा जीएसएमसी के अहदेदारों के अलावा मकामी कॉर्पोरेटर्स और पार्टी कारकुन भी थे। कामारेड्डी में एक अलमनाक हादसे में एक ही खानदान के 4 अरकान बरक़ी शाक लगने की वजह से फौत हो गए। बताया जाता है कि ये हादसा मंगल की दोपहर को उस वक्त आया जब माँ बाप ने बच्चों को, जिन्होंने बरक़ी तार को छू लिया था, बचाने की कोशिश की। एनडीए की सदारत उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर मरकजी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी भी उनके हमरा थे। चीफ मिनिस्टर और उनकी अहलिया ने मुर्मू का खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि 18 जुलाई को होने वाले सदारती इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू की तायद का ऐलान किया है।